بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی ہم پڑھیں گے سبق نمبر 19 جماعت دوم اردو، صبح کی سیر۔ سب سے پہلے سوچیں اور بتائیں، صبح کی سیر کے لیے لوگ کہاں جاتے ہیں؟ صبح کی سیر کے لیے لوگ باغ میں جاتے ہیں۔ صبح کے وقت کون کون سے منظر دیکھنے کو ملتے ہیں؟ صبح کے وقت ہر طرف رونق ہوتی ہے، نئے نئے پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے، اور صبح صبح پرندوں کی چہچہانے کی آوازیں بہت دل کو بھلی لگتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا صحت کے لیے انتہائی مفید ہے؟ انتہائی مفید، بہت زیادہ فائدہ مند، صحت کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ نظم ہے صبح کی سیر، اس کی ہم سب سے پہلے پڑھائی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے تلفظ سیکھیں۔ عجب، چہچہا، ٹہلنا، ہنسی، سستی۔ سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، عجب تھی بہار اور عجب سیر تھی۔ خوشی کا تھا وقت اور ٹھنڈی ہوا، پرندوں کا تھا ہر طرف چہچہا۔ یہی جی میں آئی کہ گھر سے نکل، ٹہلتے ٹہلتے ذرا باغ چل۔ چھڑی ہاتھ میں لے کے گھر سے چلا اور ایک باغ کا سیدھا رستہ لیا۔ وہاں اور ہی جا کے دیکھی بہار، درختوں کی ہے ہر طرف ایک کتار۔ کہیں ہے چنبیلی، کہیں موتیا، گلاب اور گیندا، کہیں ہے کھلا۔ کھلے پھول ہیں اس قدر جا بجا کہ خوشبو سے ہے باغ مہکا ہوا۔ خدا نے ہماری خوشی کے لیے یہ سامان سارے ہیں پیدا کیے۔ سویرے ہی اٹھے گا جو آدمی، رہے گا وہ دن بھر ہنسی اور خوشی۔ نہ آئے گی سستی کبھی نام کو، کرے گا خوشی سے وہ ہر کام کو۔ رہے گا وہ بیماریوں سے بچا، یہ ہے 100 دواؤں سے بہتر دوا۔ اس نظم کو لکھا ہے مولانا محمد حسین آزاد نے۔ یہ اس نظم کو لکھنے والے کا نام ہے، اور نظم لکھنے والے کو شاعر کہتے ہیں۔ ابھی ہم اس کی تشریح دیکھیں گے۔ سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، عجب تھی بہار اور عجب سیر تھی۔ عجب کا مطلب انوکھی۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے عجیب صبح کی سیر کی ہے۔ ہر طرف رونق نظر آ رہی تھی اور لگتا تھا کہ جیسے پھول کھلنے کا وقت آ گیا ہے، اور یہ بڑی عجیب یعنی کہ بڑی انوکھی سیر تھی۔ خوشی کا تھا وقت اور ٹھنڈی ہوا، پرندوں کا تھا ہر طرف چہچہا۔ شاعر کہتا ہے کہ صبح کا وقت خوشی کا وقت ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا دل کو بہت اچھی لگ رہی تھی، ہر طرف سے مختلف پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہی جی میں آئی کہ گھر سے نکل، ٹہلتے ٹہلتے ذرا باغ چل۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ اتنا بھلا موسم لگ رہا تھا کہ دل کر رہا تھا کہ گھر سے نکلوں اور چلتے چلتے باغ میں پہنچ جاؤں۔ ٹہلتے ٹہلتے مطلب آہستہ آہستہ چلنا۔ چھڑی ہاتھ میں لے کر گھر سے چلا اور ایک باغ کا سیدھا رستہ لیا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے ایک چھوٹی سی چھڑی اپنے ہاتھ میں لی اور گھر سے چل پڑا۔ میں اور کہیں بھی نہیں گیا، سیدھا صرف باغ میں ہی پہنچ گیا۔ وہاں اور ہی جا کے دیکھی بہار، درختوں کی ہے ہر طرف ایک قطار۔ شاعر کہتا ہے کہ جب میں باغ میں پہنچا تو وہاں کچھ اور ہی زیادہ لطف اندوز مزہ تھا۔ ایک قطار میں لگے ہوئے درخت بہت اچھے بھلے لگ رہے تھے۔ کہیں ہے چنبیلی، کہیں موتیا، گلاب اور گیندا، کہیں ہے کھلا۔ باغ میں ہر طرف خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے، اور چنبیلی کی پھولوں کی بھینی بھینی سی خوشبو جو ہے وہ بہت ہی دل کو اچھی لگ رہی تھی۔ گلاب سب سے اچھا جو ہے وہ پھول ہوتا ہے، خوشبودار پھول۔ شاعر کہتا ہے کہ خوشبودار گلاب کا سرخ پھول اور زرد رنگت والا گیندے کے پھول دیکھ کر آنکھوں کو بہت ہی ٹھنڈک ملی۔ ٹھہریں اور بتائیں شاعر صبح سویرے کہاں پہنچا؟ شاعر صبح سویرے باغ میں پہنچا تھا۔ کھلے پھول ہیں اس قدر جا بجا کہ خوشبو سے ہے باغ مہکا ہوا۔ شاعر کہتا ہے کہ جگہ جگہ باغ میں بہت زیادہ پھول کھلے ہوئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ پورا باغ خوشبو سے مہکا ہوا تھا، ہر طرف سے خوشبو ہی خوشبو آ رہی تھی۔ خدا نے ہماری خوشی کے لیے یہ سامان سارے ہیں پیدا کیے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر بہت مہربان ہے۔ اس نے انسان کی خوشی کے لیے یہ خوبصورت دنیا پیدا فرمائی ہے، اور اس خوبصورت دنیا میں طرح طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں، ان کو خوبصورت بنایا ہے۔ خوبصورت باغ جو ہیں وہ انسانوں کے لیے پیدا کیے ہیں۔ سویرے ہی اٹھے گا جو آدمی، رہے گا وہ دن بھر ہنسی خوشی۔
شاعر اب یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ صبح سویرے اٹھنا صحت کے لیے بہت اچھا ہے، اس سے سستی ختم ہوتی ہے اور انسان سارا دن خوشی خوشی، حشاش بشاش اور تازہ دم رہتا ہے، اس کے اندر سے سستی تھکاوٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ نہ آئے گی سستی کبھی نام کو، کرے گا خوشی سے وہ ہر کام کو۔ صبح سویرے جاگنے والا انسان سستی سے دور ہو جاتا ہے، سستی اس کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتی اور وہ سارا دن خوشی خوشی سے ہر کام کو کرتا ہے، رہے گا وہ بیماریوں سے بچا، یہ ہے 100 دواؤں سے بہتر دوا۔ اس ایک لائن میں بہت ساری باتیں شاعر نے ہمیں بتا دی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ صبح کی سیر جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اس کی صحت اچھی، جو صبح کی سیر کرے گا اس کی صحت اچھی ہوتی ہے، بیماریاں اس کو دور دور تک بیماریاں جو ہیں وہ اس کو نہیں آتی، اور وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ حشاش بشاش تندرست رہتا ہے اور زیادہ کام کرتا ہے۔ اس شاعر کہتا ہے کہ بس آپ یوں سمجھیں کہ 100 دواؤں سے بہتر ہے ایک دوا، مطلب 100 دواؤں سے صرف ایک دوا بہتر ہے، وہ ہے صبح کی سیر۔ ٹھہریں اور بتائیں یہ نظم کس شاعر کی ہے؟ ابھی ہم نے یہاں پڑھا ہے کہ یہ نظم ہے مولانا محمد حسین آزاد کی۔ صبح کی سیر کی مشق دیکھیں، سب سے پہلے دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھے۔ ٹہلنا، چہل قدمی کرنا، جا بجا، جگہ جگہ، عجب عجیب یا پھر انوکھا بھی ہو سکتا ہے۔ مہکنا، خوشبو سے معطر ہونا، بہار، پھول کھلنے کا موسم یا پھر رونق۔ چھڑی، چھوٹی لاٹھی، سٹک جس کو ہم کہتے ہیں۔ چہچہانا، پرندوں کی آوازیں۔ سوال نمبر 2 ہے، نظم صبح کی سیر کے مطابق مصرے آپس میں ملا کر شعر مکمل کریں۔ چھڑی ہاتھ میں لے کر گھر سے چلا اور ایک باغ کا سیدھا رستہ لیا، رہے گا وہ بیماریوں سے بچا، یہ ہے 100 دواؤں سے بہتر دوا۔ سویرے ہی اٹھے گا جو آدمی، رہے گا وہ دن بھر ہنسی خوشی۔ خوشی کا تھا وقت اور ٹھنڈی ہوا، کہ پرندوں کا تھا ہر طرف چہچہا۔ پھول کھلے اس قدر جا بجا کے خوشبو سے ہے باغ مہکا ہوا۔ سوال نمبر 3 ہے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہے، باغ میں کون کون سے پھول کھلے ہوئے تھے؟ باغ میں چنبیلی، موتیا، گلاب اور گیندے کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ سوال نمبر 2 ہے، بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ صبح کی سیر کرنے سے ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، صبح کے منظر میں آپ کو کیا کیا اچھا لگتا ہے؟ صبح کے منظر میں پرندوں کی آوازیں بہت اچھی لگتی ہیں، ہرے بھرے درخت، خوشبودار پھول اور پودے اچھے لگتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، مل کر کریں بات۔ صبح کی سیر کو اپنے لفظوں میں کہانی کی صورت میں سنائیں۔ آپ لوگ صبح کی سیر کرتے ہیں تو کہانی کی صورت میں اس کو سنانا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا جو ہے وہ محسوس کیا اور کیا کیا چیزیں دیکھی اور کیا کیا اچھے اچھے منظر تھے۔ صبح کی سیر اس طرح سے اس کی کہانی ہوگی کہ آج صبح سویرے اٹھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور پرندوں کی آوازیں آ رہی تھی اور میرا دل کر رہا تھا کہ سیر کے لیے کہیں باہر نکل جاؤں۔ میں نے اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لی اور اس چھڑی کے ذریعے سیدھی باغ میں چل پڑی۔ جب میں باغ میں پہنچی تو وہاں رنگ برنگ کے پھول کھلے ہوئے تھے، درختوں کی لمبی لمبی قطاریں تھیں، لائنوں میں درخت لگے ہوئے تھے جو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا اور بہت اچھا اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ پھولوں کی خوشبو دل کو بہت اچھی لگ رہی تھی اور میں نے ہلکی ورزش کی اور تازہ دم ہو کر واپس گھر آ گئی۔ لفظوں کا کھیل، مثال کے مطابق ہندسوں کے سامنے عددی ترتیب لکھیں۔ 11، 11واں اور 11ویں، اس طرح سے ہم نے مثال کے مطابق یہاں پہ عددی ترتیب میں لکھنا ہے۔ یہ ہے 12، 12واں، 12ویں، 13واں، 13ویں، 14واں، 14ویں، 15واں، 15ویں، 16واں، 16ویں، 17واں، 17ویں، 18واں، 18ویں، 19واں، 19ویں، 20واں،
20वीं कवायद सीखें। दिए हुए अल्फाज को अल्फाज अलफ बाई तरतीब से नीचे खानों में दर्ज करें। अलफ बाई तरतीब हम पहले पढ़ चुके हैं कि हरूफ तहज्जी के लिहाज से जो अल्फाज होते हैं उनको हमें तरतीब देनी होती है। मतलब अलिफ से शुरू होने वाला अल्फाज पहले, बे से शुरू होने वाला उसके बाद, ते से शुरू होने वाला उसके बाद। जिस तरह हरूफ तहज्जी की तरतीब होती है उसी तरीके से हमने अल्फाज को तरतीब देनी है, तो उसको हम अलफ बाई तरतीब कहते हैं। सबसे पहले बाल, बे से, फिर जीम, जहाज, चांद, फिर खे, खजूर, गाय और एंड पे आएगा लाम से लोहा। सवाल नंबर 7, मिसाल के मुताबिक दिए हुए जुमलों को मनफी जुमलों में तब्दील करें। मनफी जुमले कौन से जुमले होते हैं? वो वाले जुमले जिसमें किसी काम का करने से या किसी काम के करने से मना किया गया हो, रोका गया हो, इनकार किया गया हो। बच्चा वर्जिश कर रहा है, बच्चा वर्जिश नहीं कर रहा है। नासरा हर रोज बर्तन धोती है। मनफी जुमले में, किसी भी जुमले को मनफी जुमले में तब्दील करने के लिए हमने नहीं का इस्तेमाल करना होता है। लोग दुकान से चीज़ें खरीद रहे थे। अब्बा जान गाड़ी चलाएंगे। मैं किताब पढ़ूंगा। मैं किताब नहीं पढ़ूंगा। सवाल नंबर 8 है, दी हुई नज्म पढ़ें और नज्म पढ़कर सवालों के ज़ुबानी जवाब दें। आओ बच्चों सुनो कहानी, एक था राजा एक थी रानी। राजा बैठा बीन बजाए, रानी बैठी गाना गाए। तोता बैठा चोंच हिलाए, नौकर लेकर हलवा आया। तोते का भी जी ललचाया। राजा गाना गाता जाए, नौकर शोर मचाता जाए, तोता हलवा खाता जाए। ये नज्म लिखी है सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने। सवालात हैं, बीन कौन बजा रहा था? राजा। यहाँ आगे लिख देते हैं राजा। राजा जो है वो बीन बजा रहा था। गाना कौन गा रहा था? रानी। नौकर हलवा लेकर आया तो तोते ने क्या किया? हलवा खाया। सवाल नंबर 9, दिए हुए इशारों की मदद से गुलाब के फूल के बारे में 5 जुमले लिखने हैं। गुलाब का पौधा, पौधे पर फूल, फूल का रंग, खुशबू और फूलों का बादशाह। सबसे पहले गुलाब का पौधा। जी, गुलाब के पौधे मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। मुख्तलिफ पौधों पर मुख्तलिफ फूल लगते हैं। गुलाब के पौधों के फूलों का रंग मुख्तलिफ होता है। गुलाब के पौधों में से सुर्ख रंग के फूल से ज़्यादा खुशबू आती है। सुर्ख रंग के गुलाब को फूलों का बादशाह कहते हैं। अगला सवाल देखें, दिए हुए जुमले गौर से सुने और उन पर अमल करें ज़ुबानी। ये क्लास में करने वाली जो हैं एक्टिविटियाँ, सरगर्मियाँ हैं। उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 100 खोलें, खड़े हो जाएं, रियाजी की किताब खोलें, उर्दू किताब बंद करें, रियाजी की किताब बंद ना करें, बैठ जाएं। ये सारी जो बातें हैं ये क्लास में करने वाली हैं, एक्टिविटी, सरगर्मियाँ हैं। ये मेरा स्कूल के मौजू पर 5 जुमले लिखने हैं। तो आप लोगों ने अपने स्कूल के बारे में 5 जुमले लिखने हैं। मेरे स्कूल का नाम अल खालिद एजुकेशनल कम्प्लेक्स है जो कि गांव में वाक़या है। मेरे स्कूल की इमारत बहुत खूबसूरत है। मेरा स्कूल 2 मंजिला इमारत पर मुश्तमिल है। मेरे स्कूल में 10 से 12 कमरे हैं। तमाम कमरे खुले और हवादार हैं। मेरे स्कूल में 2 ग्राउंड हैं खेलने के लिए बच्चों के, और हमारे स्कूल में रंग बिरंगे फूल और पौधे लगे हुए हैं। मेरे स्कूल में सायादार दरख्त लगे हैं। मेरे स्कूल में बहुत काबिल और मेहनती उस्ताद पढ़ाते हैं। आप लोग भी अपने स्कूल के बारे में ज़रूर लिखें। सबक सुबह की सैर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।